میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا پچھلے ہفتہ سے نماز کا کہ نماز یہ ایمان کے بعد سب سے محترم بشان عبادت ہے اور نماز کی انفرادیت شریعت کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ جتنی بھی مذہب اسلام کے اندر امت محمدیہ کے اندر عبادت اتری ہے وہ سب کے سب زمین پر اتری، اور نماز جو ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ نہیں اتارے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج جب گئے تھے تو وہاں پر تحفے میں خصوصی طور پر اس امت کو نماز ملی تھی، اور اگرچہ 50 نماز ملی تھی اور بعد میں یہ 5 نماز باقی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ 50 نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ اگرچہ ہم لوگ نماز 5 ہی پڑھتے ہیں، لیکن میدان محشر میں جب ہمیں نیکی ملے گی تو 50 نماز کی ہمیں نیکی ملے گی، یعنی جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ گویا 50 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا، تسلی دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ 1 کا 10، تو 10 × 50 نماز کا ثواب ہمیں ملے گی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے عرش پر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تحیات پڑھتے ہیں تو بہرحال جب بھی آدمی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ کے پاس ساری چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خدمت میں پیش کیے ہدیہ کے طور پر التحیات، التحیات کے معنی ہوئے کہ جتنی بھی عبادت زبان التحیات، جتنی بھی عبادت بدن کے ذریعے کی جاتی ہے وہ تمام عبادتیں اے اللہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ یہ نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، جتنی بھی جسمانی عبادت ہے ان تمام عبادتوں کو لے کر کے آئے۔ والطیبات، اور اسی طریقے سے جتنی بھی مالی عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، عشرہ ہے، قربانی ہے، صدقات ہیں، جتنے بھی مال کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے ان تمام عبادتوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ والطیبات، اور جتنی بھی عبادت زبان کے ذریعے کی جاتی ہے جیسے کہ قرآن کی تلاوت، تسبیح، یہ ساری کی ساری جتنی چیز پڑھی جاتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ہم بس یہی لا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہدیہ کو قبول کیا اور فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو اے نبی آپ پر، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت بھی آپ پر نازل ہو۔ لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ عام طور پر لوگ جب آپ غریب ہوں تو مالدار لوگوں کو یاد رکھتے ہیں یا رشتہ دار کیا ہے یاد رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر 2 وقت میں لوگ بھول جاتے ہیں، ایک جب عہدہ ملتا ہے، ایک جب مالداری آتی ہے تو عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں دوسرے احسان کرنے والے کو، لیکن اللہ کے رسول پر ہم کچھ احسان نہیں کیے، سارا احسان اللہ کے رسول کا ہے۔ اس کے باوجود فرمائے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو آپ میرے اوپر سلامتی نازل کر رہے ہیں میری امت کے نیک بندوں پر بھی یہ سلامتی نازل کیجیے۔ جبکہ اللہ کے رسول ہمیں عرش کے اوپر کہ اس سے زیادہ ترقی اور اس سے زیادہ معراج اور اس سے زیادہ اللہ سے قربت کسی کو نہیں ہوئی،
جبرائیل امین بھی سدرۃ المنتہا سے فرمائے کہ اگر یکسوئے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم کہ اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے. حضرت جبرائیل امین اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے. سدرۃ المنتہا سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن سدرۃ المنتہا سے پار کر کے اللہ کے تمام پردے کو چاک کر کے اور اللہ کے تمام پردے ہٹ گئے اور اللہ کے عرش کے اوپر تجلی ہوئی. اور اس وقت بھی اللہ کے رسول ہم کو نہیں بھولے. تو میرے دوستو، اگر ہم نماز میں اس مزے کے ساتھ کہ التحیات کے معنی کو سمجھ کر کے اگر ہم پڑھیں تو ایک نماز کے اندر ایک عجیب طرح کی لذت حاصل ہوگی کہ ہمیں اللہ کے رسول فرمائے کہ سلامتی تو مجھ پر ہوئی لیکن میرے امت کے نیک بندوں پر بھی ہو. کہ جس طریقے سے چاول کے ساتھ کنکر اگر مل جائے تو اس کا بھاؤ لگ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر جانے کے باوجود ہمیں نہیں بھولے. موت اور اسی طرح سختی کے وقت میں عام طور پر جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں، لیکن موت کے سختی کے وقت بھی اللہ کے رسول ہمیں یاد کیے. تو یہ اللہ کے رسول کا احسان ہے. اسی لیے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ تسبیح میں نہ صحیح آپ آٹو میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو اسی میں 15 منٹ درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ 1000 ہو جائے گا. اللہ کے رسول کے احسانات کوئی انسان ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے انعام کے بعد سب سے زیادہ جو احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز جب وہاں پر گئے تو اللہ نے تحفے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لے کر کے گئے ان عبادات کا، تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی جو دھیرے دھیرے کر کے 5 کے شکل میں باقی رہی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے 5 پڑھواتے ہیں آسانی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب دیں گے. تو سوچئے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ اس آدمی کا اسلام کے اندر حصہ ہی نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھ، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر حلال سمجھ کر کے چھوڑے گا تب ایمان سے نکلے گا، اور دل میں گناہ سمجھتا ہو تو صرف گناہ ملے گا، ایمان ختم نہیں ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور قاعدہ ہے. تو ایک تو یہ کہ عرش کے اوپر یہ نماز فرض ہوئی. اسی طرح تمام مخلوقات کی عبادات کہ درخت یہ صرف قیام کر سکتا، پہاڑ یہ جانور صرف رکوع کر سکتے ہیں، رینگنے والے جانور یہ صرف سجدہ کر سکتے ہیں، پہاڑ یہ صرف تشہد اور تحیات میں بیٹھ سکتا ہے. لیکن نماز ایک ایسی جامعیت ہے کہ تمام مخلوقات کی عبادات نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے الصلاۃ معراج المؤمنین کہ نماز مومنوں کا معراج ہے، اگرچہ یہ ضعیف ہے اور صحیح یہ حدیث موجود نہیں ملے، لیکن معنوی اعتبار سے صحیح ہے کہ معراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کیے. اسی طریقے سے جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو حدیث ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کیا. جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، ہم بات کیے، تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہم، اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو اگرچہ ہمارے کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے لیکن ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. سوچئے کہ اگر ایک ارب پتی کھرب پتی سے بات کرنے کا، اپنی ضروریات رکھنے کا موقع مل جائے تو کتنی لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں، اور اللہ
हमें अपने तरफ बुलाते हैं कि आओ मेरे तरफ मुझसे बात करो। युनाजी रब्बहू के नमाज पढ़ने वाला अपनी रब से चुपके चुपके सरगोशी करता है, बातें करता है। इसी तरह जितनी भी उम्मत गुजरी है, हर उम्मत के ऊपर नमाज फर्ज रही है, किसी पर 2, किसी पर 3, और उसकी नमाज की कैफियत तरीका अलग अलग रहा, ये एक अलग बात है। लेकिन नफ्से नमाज हर उम्मत के ऊपर ये रही। इसी तरह जितनी भी इबादत हैं, उन तमाम इबादतों को इसके अंदर जमा कर दिया। नमाज के अंदर रोजे की भी शान है कि जिस तरीके से रोजे के अंदर हम खा नहीं सकते हैं, इसी तरह नमाज के अंदर खा नहीं सकते हैं। इसके अंदर ज़कात की भी शान है कि सतरे औरत के लिए ज़कात जिस तरह माल खर्च करते हैं, इसी तरह सतरे औरत के लिए लिबास के लिए हम नमाज में खर्च करते हैं। अगरचे ये नमाज के अलावा बाहर भी है, लेकिन नमाज के वक्त हुक्म है वो सियाबा का फतहिर व खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि हर नमाज के वक्त में तुम लिबास को पहनो। तो मेरे दोस्तों, ये नमाज इतनी जामे चीज है कि अगर इसकी हकीकत मुसलमानों को मालूम हो जाए, सहाबा को इसकी हकीकत मालूम हो गई थी, इसलिए सहाबा उनके पांव भी कट गए नमाज के अंदर तो उनको एहसास नहीं हुआ। जिनको ऑपरेशन हुआ वो जानते हैं कि कितनी इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगने के बावजूद ऑपरेशन में कितना दर्द होता है, लेकिन वो क्या महव था, क्या उनके अंदर इन्हिमाक था, कैसी महवियत थी और कैसा इस्तिग़राक़ था अल्लाह के इश्क में कि पांव नमाज में काटा जा रहा है और उनको एहसास तक नहीं हो रहा। तो मेरे दोस्तों, ये नमाज बड़ी मुहतम बिशान काम चीज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाए ला सहमा फिल इस्लाम लिमन ला सलात ला। और याद रखिए कि अगर जिंदगी में नमाज और ईमान और आमाले सालिहा नहीं हो तो याद रखिए कि जिंदगी सुकून से नहीं गुजर सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि आप टिकट ना लें और टिकट लिए बगैर आप एसी डब्बे में घुस जाए, फर्स्ट क्लास एसी के अंदर, वहां सारी सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन टिकट नहीं है, दिल आपका बिल्कुल बेचैन रहेगा, पता नहीं टीटी कब आ जाए और रेट पड़ जाए और जुर्माना लग जाए, फाइन लग जाए। आपके अंदर एक तरह दिल के अंदर एक बेचैनी रहेगी। इसी तरह लेकिन अगर वही आदमी टिकट ले और जनरल बोगी में बैठ जाए और सीट में भी ना बैठे, अगरचे वो परेशानी के अंदर तो रहेगा, लेकिन जो आदमी टिकट के बगैर सफर करता है, टीटी आने के बाद बैतुल खला में उसको छुपना पड़ता है, परेशान रहता है। इसी तरह मुसलमान के जिंदगी में अगर ईमान ना हो, नमाज ना हो, याद रखिए कि नमाज के बगैर उसकी जिंदगी सुकून से नहीं गुजर सकता है। कि जिस तरीके से महंगा बिस्तर हो लेकिन अगर उसके ऊपर कांटे हो, किल हो, नींद नहीं आ सकती, इसी तरह दुनिया के असबाब हो और नमाज उसके जिंदगी के अंदर नहीं हो तो याद रखिए कि उसकी जिंदगी सुकून से नहीं गुजर सकती है। जिंदगी को सुकून से गुजारना है तो नमाज को पढ़ना नहीं बल्कि नमाज को कायम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज को हम लोग सही तौर पर अदा करने वाले सिर्फ नहीं बल्कि कायम करने वाले बन जाए। ये जो नमाज 5 वक्त की फर्ज की गई है, इसकी बात उलमा ने हिकमत बयान की है कि आम तौर पर बदन की पाकी के लिए 5 तरह का गुस्ल होता है। एक नापाकी का गुस्ल, एक हर एमसी महीने के औरतों का एमसी या इसी तरह बच्चे के पैदाइश के बाद तो नापाकी का गुस्ल, हैज का गुस्ल, निफास का गुस्ल, या इसी तरीके से कोई इस्लाम लावे और पहले से नापाक हो तो इस्लाम लाने के बाद उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, या इसी तरीके से मर जाए तो मुर्दे को गुस्ल देना ये भी फर्ज किफाया हो जाता है। तो ये शरीयत में 5 तरह के जाहिरी बदन को धोने के लिए 5 तरह के गुस्ल फर्ज किए गए हैं। इसी तरीके से हम लोगों के दिल के अंदर जो नापाकी है,
ہم لوگوں کے دل کے اندر جو گندگی ہے، اس گندگی کو دھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہے، اور اس کی تائید بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر جو حدیث ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، ارأیتم لو ان نہرا علی باب احدکم، کہ صحابہ سے پوچھے کہ تم بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے پاس ایک نہر ہو، فیغسل فیہ کل یوم 5، اور روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں وہ غسل کرتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے میل کچیل بدن میں کوئی باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا لا یبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے نبی اس کے میل کچیلنے سے تو ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرمائے ھذا مثل الصلوات الخمس، کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، کہ جس طریقے سے ایک دیکھیے، ایک تو گناہ کبیرہ کر لے، زنا کر لے، شراب پی لے، جوا کھیلے، تو یہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نعوذ باللہ بھاری القطرہ لگ جائے تو ایسڈ ڈالنا پڑتا ہے، اور بڑے بڑے یہ کیمیکل ڈال کر کے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، وہاں پر معمولی صفائی سے کام نہیں چلتی ہے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ کے مسئلہ الگ ہے، لیکن جو نادانی میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، فرمایا ھذا مثل الصلوات الخمس، کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ ان 5 نمازوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے۔ یہ معمولی ذرات پڑھتے ہیں، ایسے جھاڑ دیے ختم ہو گیا، اور زیادہ پڑے کپڑا صاف، سوکھا کپڑا صاف کر دیے ہو گیا، اور زیادہ اگر گندگی ہے معمولی سرف سوڈا ڈالنے سے صفائی ہو جاتی ہے، لیکن القطرہ لگ جائے تو اس کے اوپر یہ ایسڈ ڈالنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کبیرہ کے لیے ہمیں توبہ کرنا پڑے گا، اس سے کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو میرے دوستو، یہ ہم لوگ غفلت میں زندگی کو نہ گزارے، یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کو کام ہے تو اللہ تبارک تعالی ہم کو معاف کر دیں گے نماز، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا کے بارے میں کسی چیز کا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں، تو آخرت کے بارے میں یہ رسک کیوں لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر 100 بسکٹ ہو، اور 100 بسکٹ میں ایک بسکٹ کے اوپر زہر ملا دیا جائے اور سب کو ملا دیا جائے اور کھانے کے لیے دیا جائے، تو ہم لوگ نہیں کھائیں گے کہ 1% میں زہر ہے، 99% صحیح ہے، لیکن 1% دنیا کے بارے میں رسک نہیں لینا چاہتے ہیں، تو کیسے ہمیں ہمت ہوتی ہے کہ آخرت کے بارے میں ہم اتنا رسک لیں؟ اور چنانچہ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگ عذر کریں گے کہ اے اللہ، ہم حکومت کے کام میں اتنے مشغول تھے، منتری تھے، یہ تھے، وہ تھے، اور منتری کے کام کی وجہ سے اور حکومت کے کام کی وجہ سے ہمیں فرصت نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو بلائیے۔ داؤد علیہ السلام کی حکومت اگرچہ کم تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان سے زیادہ، کہ پوری دنیا کے بادشاہ، اور صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جناتوں کا بادشاہ اور ہواؤں کا بادشاہ، پرند اور چرند کا بادشاہ، یعنی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی ملی ہے، آج تک کائنات میں کسی کو حکومت اور بادشاہت ملی ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک لمحہ بھی اللہ کے یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ چنانچہ حکم ہوگا کہ تم کو معمولی سے سنویدھان کا منتری بنایا گیا اور تم کہتے ہو کہ ہمیں فرصت نہیں ملی۔ اگر حکومت نماز سے روکتی، اللہ کے ذکر سے روکتی، تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بھی رک جاتے، لیکن یہ لوگ کبھی بھی اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ پھر ہم لوگوں کا عذر ہے کہ بال بچے زیادہ ہیں، کماتے ہیں، کمانے کی وجہ سے نہیں نماز کا وقت ملتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو حاضر کیجئے کہ ان کے 12 بیٹے، یہ خود نابینا لیکن اور ان کے اوپر کمانے کا بوجھ، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ بعض لوگ عذر کرتے ہیں کہ بیمار ہیں کیسے نماز پڑھیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا، یہ ایوب علیہ السلام کے صرف زبان سے ہی سلامت رہی تھی اور جسم کے اوپر کیڑے پڑے تھے، اللہ کی ایک آزمائش تھی۔ اگر بیماری سے نماز سے رکنا ہوتا تو ایوب علیہ السلام رکتے، لیکن ان کو اللہ کے یاد سے کبھی بھی غفلت نہیں ہوئی، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہ بعض عورتیں جو کہتی ہیں کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے اور ذرا سی بھی دیر ہوئی تو بہت پٹائی اور بہت ظالم جابر ہے، چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا کہ فرعون سے بڑا ظالم کسی کا شوہر نہیں ہوگا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے ظالم شوہر کے زندگی میں ہونے کے باوجود کبھی بھی یہ اللہ کے یاد سے غفلت نہیں کیے۔ تو یہ ہم لوگ معمولی نہ سمجھے اس کو، یعنی اللہ کے رسول کے ناراضگی پر اظہار پر غور کیجئے کہ لا سہما فی الاسلام لمن لا صلاۃ لا، کہ اس آدمی کا اسلام میں حصہ نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ایمان نہیں ختم ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کی ناراضگی کا شدت دیکھیے اور سختی دیکھیے کہ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں کہ جس تحفہ کو معراج سے اور عرش کے اوپر سے جا کر کے لائے اور ہم دنیا کمانے کے چلتے، عیش کے چلتے، سونے کے چلتے، دنیا کے میچ کے چلتے نعوذ باللہ نماز کو قربان کر دیں، یہ کتنی بڑی غفلت اور مسلمانوں کی تباہی کی بات ہے۔ میرے دوستو، خاص کر کے لوگ فجر کی نماز کے اندر زیادہ غفلت کرتے ہیں، اور چنانچہ فجر کی نماز کے بارے میں آتی ہے ایک حدیث کے اندر کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی صبح کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر باڈی گارڈ یعنی فرشتے کو، حفظت الملائکہ حفاظت کرنے والے فرشتے کو طے کر دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی اٹھتے ہی صبح کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، اللہ کی حفاظت اس کے اوپر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کے کاروبار کی، ان کی تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اگرچہ دنیا اس کے پاس بہت رہے گی، لیکن اللہ کی حفاظت کی وجہ سے فرشتے جو ان کے دوستی کے ہاتھ بٹاتے اور فرشتے جو ان کے شانہ بشانہ رہتے، اس کی وجہ سے دل کے اندر جو سکون اور دل کے اندر جو ٹھنڈک محسوس ہوتی وہ انسان کے زندگی سے ختم ہو جائے گی اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب حدیث میں آتی ہے کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو بہت سارے بزرگان دین ہیں، روزانہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان نیک ہیں، اور ان کی موت ہو جاتی ہے، ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ حالات پیش آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا؟ اس کا جواب سمجھیے کہ دیکھیے، اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کی موت ہے، اور جس دن اس کی موت آتی ہے، جس دن اس کے اوپر ہلاکت آتی ہے، تو اللہ کے حکم سے اتنا دیر کے لیے فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ذمے میں وہ ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، لیکن چونکہ موت اللہ کا جو قانون ہے کہ موت آ کر کے رہے گی، اور اس کے مقدر میں اگر چاہے نعوذ باللہ کوئی حادثات لکھے ہیں تو وہ تقدیر کے مطابق فیصلے کو جاری ہونے کے لیے اور اس کو
फैसले के मुताबिक आने के लिए उतनी देर रहमत के फरिश्ते, हिफाजत के फरिश्ते हट जाते हैं। चुनांचे हदीस में है कि हम जब सोते हैं तो अगर हमारी आंख के ऊपर फरिश्ते दो दो मौजूद है, अगर आंख की हिफाजत के लिए फरिश्ते ना होते तो शैतान आंख हमारी निकाल लेता। हम जब सोते हैं तो चींटी को घुसने से बचाने के लिए फरिश्ते हमारे कान के ऊपर मुकर्रर रहते हैं कि तुम्हारे कान में चींटी ना घुस जाए। ये अल्लाह की हिफाजत का निजाम चलता है। तो याद रखिए कि जो आदमी सुबह की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है। एक रिवायत के अंदर है कि जो आदमी इशा की नमाज जमात से पढ़े आधी रात का सवाब, और जो आदमी फजर की नमाज जमात से पढ़े आधी रात का सवाब, यानी पूरी रात का सवाब, इन दो नमाजों को पाबंदी से पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने पूरी रात का सवाब मुफ्त में दे दिया। ये अल्लाह की इनायत और करम है। और एक रिवायत के मुताबिक कि फजर की नमाज भारी मालूम होती है मुनाफिकों पर। अब हम ये नहीं कह रहे कि क्या नौज़ बिल्लाह फलां आदमी मुनाफिक है। इस हदीस के रोशनी में हर मुसलमान अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखे कि फजर की नमाज अगर हमें मुश्किल मालूम होती है, फजर की नमाज पढ़ना हमें भारी मालूम होता है, तो ये दलील है कि नौज़ बिल्लाह हमारे ईमान मुकम्मल नहीं है। अगरचे मुनाफिक काफिर नहीं होगा, लेकिन दलील है इस बात की कि उसके ईमान अगर कामिल होता, मुकम्मल होता, तो फजर की नमाज उसको भारी मालूम नहीं होती। लेकिन अगर हमें फजर की नमाज भारी मालूम होती है तो नौज़ बिल्लाह जिस सतह के अल्लाह ताला ईमान चाहे आमीनू कमा आमन नास के ऐ लोगों सहाबा की तरह ईमान लाओ, मुकम्मल ईमान लाओ, उसके अंदर कमी है। इसी वजह से हमें नमाज का पढ़ना भारी मालूम होता है। एक रिवायत के अंदर आता है कि जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता, कि जिस तरीके से आज किसी बड़े पार्टी के लोग झंडा उठा लेते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हम फला पार्टी के झंडा उठाए, और जो अल्लाह का और इस्लाम का और रसूल का झंडा उठाए, सुबह सवेरे ये अल्लाह के रसूल उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सोचिए वो कयामत के दिन किसके साथ होगा। और जो आदमी सुबह ही से कि नमाज न पढ़े और दुनिया के कामों में मशगूल हो, वो शैतान का झंडा उठा करके चलता। तो जो शैतान की जमात में रहेगा उनके बारे में कुरान ने कहा उलाइका हुमुल खासिरून, वो लोग जलीलो खार होने वाले हैं। और जो अल्लाह के झंडा उठाने वाले हैं उनके बारे में आता उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया मिल जाए, अगरचे दुनिया उनको अरबों खरबों मिल जाए, लेकिन अगर नमाज उनकी जिंदगी के अंदर नहीं है, याद रखिए कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल को अंदर जो इत्मीनान और दिल के अंदर जो सुकून हासिल होनी चाहिए वो नहीं हासिल हो सकती है बगैर नमाज की पाबंदी के। ये तजुर्बे की बात है, आप सब लोग तजुर्बा करके देखें कि जो आदमी पांचों वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ता हो, दिल के अंदर कैसी इंबिसात और दिल के अंदर कैसी फरहत महसूस होती है। चुनांचे बुखारी के अंदर ये रिवायत है कि जब इंसान सोता है तो शैतान नौज़ बिल्लाह उसके गुद्दी पर 3 गिरहें लगा देता है। ये बुखारी के अंदर रिवायत है। लेकिन जब बंदा उठता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो इन हल्लत उक़दतुन, तो एक गिरहा खुल जाता है। जब वुजू करके कर लेता है तो दूसरा गिरहा भी उसके गुद्दी से खुल जाता है। और जब सुबह की नमाज पढ़ लेता है तो तीनों गिरह खुल जाता है। वह अस्बहा, और सुबह नशीतन, और सुबह जो करता है बिल्कुल चुस्त चालाक फुर्तीला और अपने बदन के अंदर एक चुस्ती महसूस करता है और उनके अंदर एक फुर्तीलापन और एक उसके अंदर खुशी महसूस होती है। और नौज़ बिल्लाह जो आदमी नमाज फजर की नहीं पढ़ता है उसके बारे में आया है बाल शैतान फी उज़ुनैहि, शैतान उसके दोनों कानों में पेशाब करता है।
जैसे कि कोई आदमी लड़ता है तो बोलता है कि अरे तुम्हारे मुंह में पेशाब कर देंगे, हालांकि पेशाब नहीं करेगा, मतलब यह है कि हम तुमको जलील कर देंगे। पेशाब करने का मतलब कि हम तुमको जलीलो खार कर देंगे, तुमको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसी तरह शैतान उसको जलील करता है, शैतान का वो खिलौना बन जाता है, शैतान का वो बिल्कुल कब्जे में होता है, शैतान जिस तरीके से चाहता उससे खेलता है। और बाद बुजुर्गों ने बयान किया कि हमारी तहज्जुद की नमाज एक दिन छूट गई तो कान के अंदर मैंने तरी महसूस किया। ये बात बुजुर्गाने दीन के होता है। देखिए हमारे अंदर कुव्वत शामा, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मीठी चीज गिर जाए, आपको पता नहीं चलेगा कि मीठी चीज है, लेकिन चूंटी को पता चल जाएगी कि मीठी चीज गिरी है। इसी तरीके से हम इंसानों के अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन फरिश्ते उसको महसूस करते हैं। और शैतान तो पेशाब करता ही है उसके कान में। और क्या होता है, वअस्बहा कसलान खबीसन नफ्स, और जब सुबह करता है तो उसके बदन के अंदर सुस्ती आ जाती है और दिल के अंदर तंगी महसूस होती है, दिल उजड़ा हुआ चमन मालूम होता है, करोड़ों के पैसे उसके पास हैं, सारी राहत के असबाब उसके पास हैं, लेकिन दिल के अंदर जो वो खुशी होनी चाहिए वो नहीं महसूस होती है, दिल उसका उजड़ा हुआ चमन महसूस होता है। यह बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जो फजर की नमाज पढ़ता है अस्बहा नशीतन, कि वो बिल्कुल फुर्तीला महसूस करता है। और जो आदमी नहीं पढ़ता है तो याद रखिए कि अस्बा खबीसन नफ्स कसलान, वो बिल्कुल जो है तंगी महसूस करता है, उसका दिल निहायत तंग होता है। अच्छा, हम लोग जो आम तौर पर नमाज छोड़ देते हैं रोजी की वजह से, जबकि हदीस का मफहूम है कि जो आदमी पाबंदी के साथ नमाज कायम करे, जैसे देखिए एक होता है कि हम लोग एक वक्त पढ़ लिए, दो वक्त पढ़ लिए, जमात छोड़ दिए, तो हम लोग नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और हदीस के अंदर, कुरान के अंदर जहां भी है कहीं भी नमाज पढ़ने की ताकीद नहीं है। हमेशा अकीमुस सलाह या अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरान अल फज्र, कि यहाँ पर ये क्या कुरान ये फजर की नमाज को हाजिर होने के लिए आम तौर पर ये अलग से अल्लाह ताला ने बयान किया कि फजर की नमाज की पाबंदी करो। अच्छा, एक बात याद रखिए कि असर की नमाज में और फजर की नमाज में फरिश्तों की ड्यूटी जो चेंज होती है, तो जो आदमी असर की नमाज में आता है या असर की नमाज जमात से पढ़ता है और इसी तरह फजर की नमाज जो पढ़ता है, तो फरिश्ते से उनकी मुलाकात होती है और फरिश्तों की सोहबत की बरकत से उसके दिल के अंदर नेकी का दाइया पैदा होता है। तो आम तौर पर हम जो नमाज छोड़ते हैं कि परे कमाना है, ये करना है, दुनिया का काम है, जबकि हदीस में कि जो आदमी पाबंदी से नमाज कायम करे, यानी पांचों वक्त पढ़े, मस्जिद में पढ़े, अगर चाहे उज्र ना हो तो बीमार हो और निहायत सफर वगैरह हो तो एक अलग बात हो, लेकिन बगैर मजबूरी के अकेले घर में ना पढ़े। जो आदमी घर में अकेले पढ़ लेता है सिर्फ सुस्ती की वजह से, वो नमाज पढ़ने वाला तो है, इंशाअल्लाह अजाब से वो भी बच जाएगा, लेकिन 1 रुपया का फायदा, और जो नगद मस्जिद में आता है 27 रुपया का। अब जाहिर बात है कि 1 रुपया में जो बेचेगा और 27 रुपया में जो बेचेगा कितना का फर्क होगा। तो इस एतबार से जो पांचों वक्त पढ़े, मस्जिद में पढ़े और वुजू से लेकर के सलाम तक, इंशाअल्लाह उसका बयान अगले हफ्ता तो से बात के मौजू पर होगा, उसके अगले हफ्ता ये इंशाअल्लाह होगा। तो ये याद रखिए कि जो इस तरीके से नमाज को कायम करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि रिज़्क़ की तंगी अल्लाह ताला उसको दूर कर देते। चुनांचे एक भी बुजुर्गाने दीन, अगरचे उनकी आमदनी कम है, बज़ाहिर कोई जरिया नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ की तंगी यानी दुनिया के अंदर भी दूर कर देते हैं और आखिरत के अंदर भी दूर कर देते हैं। इसी तरह कब्र का अजाब बड़ा सख्त है,
لیکن جو آدمی نماز کی پابندی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کی عذاب سے پناہ چاہتے تھے، لیکن فرمائے کہ جو نماز قائم کرنے والا ہوگا قبر کو اللہ تعالیٰ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغ اس کے لیے بنا دیں گے۔ اسی طرح میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سارے لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، لیکن پل صراط سے گزرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوگی، لیکن جو نماز قائم کرنے والا ہوگا ایک سیکنڈ کے اندر جو 500 برس کا راستہ ہوگا بالکل لمحوں کے اندر آنکھ کے پلک جھپکتے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط سے پار کر دیں گے۔ اسی طرح نام اعمال جب تقسیم ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن جن کو جنتی لوگوں کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں اور جہنمی لوگوں کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جو نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دے دیں گے۔ اسی طرح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو بغیر حساب کتاب کے، دیکھیے من نوقش عذب، کہ جب ایک آڈیٹر حساب کرتا ہے تو لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ آڈیٹر کے حساب دینے میں لوگوں کے پسینہ نکلنے لگتا ہے، اور جو اللہ علیم بذات الصدور ہے وہ حساب لے گا تو سوچئے کہ انسان حساب دے پائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا میں اس سے حساب نہیں لوں گا، بغیر حساب کتاب کے میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو نماز یہ اسلام کے ایمان کے بعد سب سے زیادہ محتم بشان یہ رکن ہے کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا انشاءاللہ دین اور دنیا کے تمام کام اس کے اچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔